والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى أصحاب محمد اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد اللهم صل على محمد وعلى بنات محمد اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اب آبزی وقار شاندار کانفرنس آپ حضرات کے یہاں انعقاد پذیر ہے۔ دائیں بائیں مجمع میں بالخصوص کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ استاد قمر جلالوی نے کہا تھا زمانے پہ لازم ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ایسے لوگ پھر کبھی لوٹ کے آیا نہیں کرتے۔ یہ لوگ سلامت رہیں، آباد اور شاد رہیں۔ بچوں کی کاوش آپ نے بھی دیکھی، مولانا نذیر صاحب اور مولانا مدثر صاحب، ان حضرات کی جو کاوش ہے، مولانا مرتضیٰ صاحب، مجھے یہاں بیٹھے حبیب جالب یاد آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب اپنا قافلہ یہ شعر بتائے گا کہ میں نے یہاں کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے، میں گھر سے سیٹ ہو کے آیا ہوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں گھر سے تیار ہو کے آیا ہوں۔ جب یہ پڑھ رہے تھے اور ان کی جو کاوشیں ہیں، حبیب جانب یاد آ رہے تھے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ بذوق دوستوں کی نظر ہے، پھر ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ دنیا اس وقت ترقی کی ایک نئی منازل کو طے کر رہی ہے۔ آپ کو لامحالہ اس زبان کو بھی سیکھنا ہے، اردو ہے، عربی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی طرف بھی جانا ہی پڑے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ان حضرات کی کاوش اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں۔ اب مجھے آپ نے جاگ کے سننا ہے، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، خوش رنگ، تھوڑی سی ایک پوائنٹ ان کو کم کیجیے گا، میں تھوڑا زور لگاؤں گا تاکہ حال میں بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ مرتضیٰ ساؤنڈ اچھا چلاتے ہیں اور اچھا ذوق بنے گا، سنیے۔ خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطار، بالکل تو بس نہیں کرنی، ایکو کی ہلکی سی، آپ تو بالکل زیرو پہ چلیں گے۔ خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جو وقت سبحان اللہ کہلوانے میں لگانا ہے وہ بھی آپ نے سننا ہے۔ پہلی بار آئے ہیں، محبت کا احساس ہو۔ خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے۔ مولانا بہتے ہوئے ستلج میں تیرا نام رواں ہے، راوی کے کناروں سے تیری حمد سنی ہے۔ اگلا شعر ہے، اچھی داد دینی ہے اور ذرا اور محبت کا اظہار کرنا ہے، ذرا شعر دیکھیے گا۔ خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی، تھوڑی اور محنت کرنی ہے۔ خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے، بہتے ہوئے ستلج میں تیرا نام رواں ہے، راوی کے کناروں سے تیری، سارے بولو، راوی کے کناروں سے تیری، ذرا ہم جس کی جبین نیاز ایک رب کے سامنے جھکتی ہے نا، وہ لازمی پڑھے۔ خوش رنگ بہاروں سے تیری، نوجوان بولیں گے، خوش رنگ بہاروں سے تیری، پھولوں کی قطاروں سے تیری، بہتے ہوئے دو نوجوان
باتیں کر رہے ہیں. ایک حاتم طائی کا نواسا ہے, ابھی آپ یہاں مینج کیجئے گا. ایک رسول اللہ کا نواسا ہے. حاتم طائی کا نواسا اپنے نانا کی سخاوت کے قصے بیان کر رہا ہے. میرا نانا بڑا سخی تھا, میرا نانا بڑا سخی تھا, اتنا سخی تھا جج بن کے مت بیٹھو, ذرا تھوڑی دیر عاشق بن کے بیٹھو. میرا نانا بڑا سخی تھا, یہ نہیں دیکھنا مولوی کیا پڑھتا ہے, آپ نے اپنے حصے کی حاضری لگوانی ہے. میرا نانا بڑا سخی تھا, میرا نانا بڑا سخی تھا, اتنا سخی تھا کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے. اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا, ایک دروازہ بند ہو تو دوسرے سے آ جاؤ, دوسرا بند ہو تو تیسرے سے آ جاؤ, تیسرا بند ہو تو چوتھے سے آ جاؤ, چوتھا بند ہو تو 5ویں سے آ جاؤ, 5واں بند ہو تو 6ٹھے سے آ جاؤ, 6ٹھا بند ہو تو 7ویں سے آ جاؤ, 7واں بند ہو تو 8ویں سے آ جاؤ. بابا جی جب وہ اپنے نانا کی سخاوت کے قصے بیان کر کے تھک گیا, ادھر سے حضرت حسین بولے کہ تیرے نانا نے تجھے 8 دروازے بتائے تھے, لیکن میرے نانا نے مجھے ایک دروازہ بتایا تھا, ساتھ یہ بھی کہا تھا دن میں آ تیری مرضی, رات میں آ تیری مرضی, بچہ ہے آ تیری مرضی, بوڑھا ہے آ تیری مرضی, خوشی میں آ تیری مرضی, غمی میں آ تیری مرضی, دن کے اجالے میں آ تیری مرضی, رات کی تاریکی میں آ تیری مرضی. آ کے رب کے سامنے زمین نیاز کو جھکانا تیرا کام ہے, تیری جھولی کو رحمت سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے. ایک بار بتائیے, جھولیاں بھرنے والا کون؟ ہاتھوں سے ہاتھ نکالو یار, وہ کام ہے. اکاڑا سے فیصل آباد آیا, تم تھی ابھی آپ کے پاس پہنچے ہیں, آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی لدھانا میں برف باری شروع ہو جائے گی. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, جھولیاں بھرنے والا کون؟ ورنہ بھی لوگ جاگیں گے, جھولیاں بھرنے والا کون؟ حضرت آپ بس دعائیں دیجئے گا, یہ لوگ بولیں گے جھولیاں بھرنے والا کون؟ سلیم طاہر کہا کرتا ہے, مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے, مولا تو ہی تو ہے. ذرا مصرے سنیے گا, مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے, مولا تو ہی تو ہے. تبلیغی بھی بولے گا, چاہے تو رسول باپ کے بیٹے کو آب عذاب میں غرق کر دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو نار نمرود کو گلزار کر دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو ایڑی کی رگڑ سے زمزم کے چشمے جاری کر دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو 40 سال بعد یعقوب کی بینائی لٹا دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو مصر کے بازاروں میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو پہاڑ کی اور سے اونٹنی کو پیدا کر دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو بشر کے نغموں سے, مجھے لگے آپ نے سنا ہے, چاہے تو بشر کے نغموں سے پہاڑوں پر وجد طاری کر دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے, مولا تو ہی تو ہے. مجھے پتا لگا تھا کہ صحابہ غلام دوست رہتے ہیں, میں کہتا ہوں چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے, مولا تو ہی تو ہے. اور چاہے تو محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو ایک پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے, مولا تو ہی تو ہے. چاہے تو جابر کی ایک ہانڈی 1400 صحابہ کے لیے کافی کر دے, مولا تو ہی تو ہے. اور ظالم ہوگا جو چپ رہا, دنیا روتی رہے, دنیا چلاتی رہے, ابو بکر عمر کو روزے میں سلا دے, مولا تو ہی تو ہے. حوصلہ بڑھ گیا آپ نے ذات, اتنے زور کے بعد اتنی ڈھیلی سوال, اسی کو ذرا سوال. مولا اس ذکر پہ ہر ایک نہیں بولتا, مولا نذیر صاحب آئیے گا ذرا, مجھے ابھی اچھا لگ رہا ہے. اس ذکر پہ بزرگوں ہم مدثر بھائی ہر ایک ہے, اور میں کچھ پڑھانا آیا اتنے پڑھانا, اللہ دی قسمیں دل نال پڑھانا آیا. اور تسی آج بیٹھے ہو, یہ کیا کہ محفل میں آپ آئے تو اپنے رخ پہ گرا کے آنچل, یہ کیا کہ محفل میں آپ آئے تو اپنے رخ پہ گرا کے آنچل, اوہ حسین جلوے تڑپ رہے ہیں, الٹ بھی دو مسکرا کے آنچل. آپ نے بات کہا, آپ کو ایک شعر سناؤں, وہ کہتے ہیں ہمیشہ تازہ دم پہنچتا ہوں اس کے محلے میں, مگر
تھکن اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر پر نہیں ملتا. ذرا ذرا اونچی کو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ مسکراتے لوگ اچھے لگتے ہیں. اس ذکر پہ ہر ایک نہیں بولتا. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. ان 4 مصروں پہ میں آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا. اس ذکر پہ ہر ایک بزرگ نہیں بولتا. انداز جسے شعر سننا آتا ہے یہ 4 مصرے اس کے لیے ہیں. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے. لدھانا والوں ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار نبی کا. ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار نبی کا. ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. جلدی میں زیادہ باتیں پڑھوں گا. جو مدینے جانا چاہتا ہے ذرا کہے سبحان اللہ. میں مائک شاٹ کے تحفہ دے رہا ہوں. مولانا سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی. سوچ اچھی ہے مولانا شاہد مجید صاحب. سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی. داد اچھی ہو لفظ اچھے ہیں تو تقریر بھی اچھی ہوگی. اور میں نے رات خود کو مدینے میں ٹہلتا دیکھا. میں نے رات خود کو مدینے پتہ نہیں آپ کیسا سنتے ہو. میں نے رات خود کو مدینے میں ٹہلتا دیکھا. ارے خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی. ایک اور مدینے پہ شعر کہتا ہے مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو بولو بولو مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے مجنوں بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر اور میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. بچہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ بولنا آج میں ایک ایسا کلام پڑھوں گا جتنے خطیب ادیب نقیب سنتے ہو سلیم طاہر کے علاوہ کسی سے نہیں سنا ہوگا. آئیے بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ بولنا سیکھتا ہے. مولانا نذیر صاحب ماں بچے کو کلمہ سکھاتی ہے. آپ نے بول کے بتانا ہے لا الہ. سارے پڑھو ذرا. شورش کاشمیری نے کہا تھا کلید حمد و ثنا لا الہ. شورش کو پڑھا ہے ان کے لیے ہے کلید حمد و ثنا لا الہ. شورش کہتا ہے پہیلیاں ہیں فقیہوں کے دین کی شرحیں قلندروں کی صدا لا الہ الا اللہ. اور نثار سید کونین پہ میرے ماں باپ. ارے سبق دیا بھی تو کیا دیا لا الہ الا اللہ. ذرا پڑھیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. سیرت خاتم الانبیاء عنوان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مولانا مدثر بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کلمہ سکھاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12. مولانا میں تحفہ ہدیہ کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12. لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں. تو یا دوستو اللہ فرماتے ہو کہ محبوب بے نقطہ میں بھی ہو بے نقطہ تو بھی ہے. نقطہ مجھ میں بھی کوئی نہیں نقطہ تجھ میں بھی کوئی نہیں. مجھے دیکھیے گا بے عیب میں بھی ہو بے عیب تو بھی ہے. عیب مجھ میں بھی کوئی نہیں عیب تجھ میں بھی کوئی نہیں. میں بنانے میں بے مثال ہو تو بننے میں بے مثال ہے. میں سجانے میں بے مثال ہو تو سجنے میں بے مثال ہے. میں پڑھانے میں بے مثال ہو تو پڑھنے میں بے مثال ہے. میں دینے میں بے مثال ہو تو لینے میں بے مثال ہے. میں عطا بے مثال ہو تو طلب بے مثال ہے. میں رافع بے مثال ہو تو رفعت بے مثال ہے. میں ثانی بے مثال ہو تو صنعت بے مثال ہے. میں قادر بے مثال ہو تو قدرت بے مثال ہے. میں فاتر بے مثال ہو تو فطرت بے مثال ہے. اللہ فرماتے ہو کہ محبوب مجھ پہ الوہیت ختم ہے تجھ پہ رسالت ختم ہے مجھ پہ ربوبیت